اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا کرٹیکل ایشو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کے موضوع میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کے آنے کا کیا مقصد ہے، ان کے آنے سے پاکستان کی اور دنیا کی تاریخ میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان کے آنے سے تین اہم معاملے جو ہیں وہ سولو ہوئے، جس پہ پاکستان اور امت مسلمہ جو ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو جناب، پچھلے دنوں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں قادیانیوں کو اقلیتی حیثیت دینے کے اوپر ایک بل پاس ہوا تھا، ایک ریفرنس پاس ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو خان صاحب جنہوں نے مدینہ کی ریاست پہ بات کی کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے، تو ان کو پہلے یہ بتائیں یا ان سے یہ پوچھا جائے کہ منافقین کا مدینہ کی ریاست میں منافقین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، منافقین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا تھا، ان کو حیثیت اور مقام دیا جاتا تھا یا مدینہ سے باہر نکال دیا جاتا تھا یا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قادیانی کوئی فرقہ، کوئی مذہب نہیں ہے جس کو آپ اقلیتی حیثیت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اقلیتی حیثیت کے لیے غیر مسلم قرار ہونا ضروری ہے، اور یہ بتانا اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ وہ کس کے فالوور ہیں، کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، پھر آپ ان کو اقلیتی حیثیت دیں گے۔ آپ نے کہہ دیا جی غیر مسلم ہے، 72 کے آئین میں وہ غیر مسلم قرار ہو چکے تھے، اب کیا آپ غیر مسلم قرار دے رہے ہیں ان کو؟ اب کون سی اقلیتی حیثیت دے رہے ہیں ان کو؟ کس بیس پہ اقلیتی حیثیت دے رہے ہیں ان کو؟ کسی بھی غیر مسلم قوم کو واضح کرنے کے لیے ان کے اپنے رواج ہیں، اپنے اطوار ہیں، ان کی مذاہب میں ان کی کسی نہ کسی چیز کو وہ فالو کرتے ہیں۔ جیسے عیسائی ہیں، کرسچنز کمیونٹی ہے ہمارے پاس، وہ اقلیتی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، لیکن وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر ہم یہودیوں کی بات کریں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی اگر وہ امت میں سے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کے فالوور ہیں، وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اتوار کیا ہیں، ان کے روزے کیسے ہیں، ان کی نمازیں کیسی ہیں، ان کے باقی معاملات کیسے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اگر ہم ہندوؤں کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں، وہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ اپنی کتابوں کو واضح کرتے ہیں کہ ہماری یہ کتابیں ہیں جن کا ہمارے مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر سکھوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ستنام گرو کی پوجا کرتے ہیں یا ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ واضح کرتے ہیں کہ وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی مذہب کسی بھی دوسرے مذہب کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا، ہر ایک کی اپنی نمایاں حیثیت ہے، لیکن جو لوگ ہم میں سے ہی نکل کے، ہم جیسے ہی بن کے ہماری ہی بات کریں اور ہماری ہی جڑیں کاٹیں گے، ان کو کوئی اقلیتی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ قادیانیت جو ہے وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے اس گورنمنٹ میں 3 بڑے معاملے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 بڑے معاملے جو ہیں اس گورنمنٹ نے آ کے حل کیے ہیں۔
جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو خان صاحب نے کیے ہیں. اور وہ بڑے کارنامے تو واقعی بہت بڑے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ لمحہ فکریاں ہیں. سب سے پہلے 72 سال کی جنگ ہم ہار گئے، ہماری شرح کاٹ دی گئی، کشمیر ہمارے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ آلموسٹ چلا ہی گیا ہے. انڈیا نے جو کانسٹیٹیوشنز وہاں پہ بنائے ہیں، جو بھی معاملات وہ کر رہا ہے، 72 سال کی لڑائی تھی ہماری، جو خان صاحب نے صرف تقریروں میں لڑی اور پلیٹ میں رکھ کے کشمیر جو ہے وہ انڈیا کو دے دیا. آج سے پہلے کبھی انڈیا میں یہ جرت نہیں تھی، انڈیا کے لیڈروں میں ایسی جرت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کر سکتے، کشمیر پہ قبضہ کر سکتے، کشمیر پہ کرفیو لگا سکتے. پتہ تھا کہ پاکستان آ کے دکھائے گا. لیکن اب چائے بیچنے والا وزیر اعظم، ایک چائے بیچنے والا وزیر اعظم کشمیر پہ قبضہ کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب میرے حریف میں صرف تقریریں کرنے والے ہیں، باتیں کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے مر گئے ہیں، نہیں ہیں. اب ایک تو سب سے بڑا معاملہ یہ حل ہوا 72 سال کی تاریخ میں، اور دوسرا یہ قادیانیوں کا. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، میں سکھ کمیونٹی کے خلاف نہیں ہوں، مطلب مجھے ان سے پوری ہمدردی ہے، میں ان کے مطلب احترام کرتا ہوں، دوست ہیں، مطلب سارے معاملات. لیکن مجھے ایک خان صاحب کی ایک منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ گردوارہ صاحب میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے پورے پاکستان میں 1 روپے کی اینٹ نہیں لگی، لیکن گردوارہ آتے ہی تیار ہو گیا. کیا جی؟ سکھ کمیونٹی کا مدینہ ہے، مکہ مدینہ ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کریں، مجھے اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ان کو سہولت دینی چاہیے. جس طرح ہمیں اپنے مکہ مدینہ سے محبت ہے، تڑپ ہے، اس طرح ان کو بھی ہے، ان کو سہولت دینی چاہیے. لیکن اگر ان کو دی ہے، غیر مسلمس کو دی ہے، تو مسلمانوں پہ ٹیکس کیوں لگا دیے حج پہ؟ کہ حج تو صرف امیر لوگوں پہ فرض ہے. بھائی باقیوں کے لیے بھی تو آسانی پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو دوسرا معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو پاکستان میں پنجے گاڑنے کے لیے سہولت کار کے طور پہ خان صاحب سامنے آ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ غلطی ہو گئی اور غلطی سے سارے معاملات ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں چلا. واٹ دا ہیل آف دس؟ آپ منسٹر ہیں پاکستان کے، آپ کابینہ ہیں پاکستان کی، پاکستان کو چلا رہے ہیں، پوری دنیا میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. اس نازک معاملے کو چھیڑ رہے ہیں، بار بار اس نازک معاملے کو چھیڑ رہے ہیں جس پہ پاکستانی قوم مر بھی سکتی ہے اور مٹ بھی سکتی ہے اور مٹا بھی سکتی ہے. ہمارے کوئی اتنے ہم کوئی بڑے عالم نہیں ہیں، مولوی نہیں ہیں، نہ ہی ہم کوئی بہت بڑے دیندار لوگ ہیں، ہم بھی ایک دنیا دار سادہ لوگ ہیں. لیکن ختم نبوت پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا بھی نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اگر ہمیں کسی کے ساتھ لڑنا بھی پڑا، کسی کے ساتھ جھگڑنا بھی پڑا، کسی کے ساتھ مرنا بھی پڑا تو مر جائیں گے، لیکن ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. اور میرے جتنے بھی دوست ہیں جو میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے، میری ان سب سے درخواست ہے کہ اپنے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ، کم از کم ایک پوسٹ ختم نبوت زندہ باد کے نام سے لازمی کریں، تاکہ پوری دنیا میں پتہ چلے کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں، اور حکومت کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ختم نبوت کے جو پہرے دار ہیں وہ زندہ ہیں ابھی. یہ تو 2 معاملے ہو گئے، کشمیر والا اور ایک یہ قادیانیوں والا. تیسرا معاملہ، 72 سالہ تاریخ میں پاکستان نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، 72 سالہ تاریخ میں. لیکن آج ہماری گورنمنٹ اسرائیلی کمپنیوں کو پاکستان میں پروجیکٹس دے رہی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کام کریں گے. جن اسرائیلیوں کو 72 سال تک پاکستان کی سرزمین پہ پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں تھی،
آج وہ ہمارے سر پہ بیٹھ کے کام کریں گے۔ تو کیا دیکھتے ہیں پاکستان کو اس نظریے میں، اس سوچ میں کہ وہ تین معاملے جو دنیا تھک گئی، دنیا ہار گئی پاکستان کو تسلیم کروانے میں، لیکن خان صاحب نے آتے ہی چٹکیوں میں وہ معاملے حل کر دیے۔ مجھے بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے کہ ایک تو کشمیر ہمارے یہاں سے چلا گیا، ہماری لاکھوں بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کی قربانیاں رائے گاں چلی گئیں۔ دوسرا، ختم نبوت کے اوپر بار بار حملہ پرزور قابل مذمت ہے۔ بلکہ میں تمام دوستوں سے، تمام احباب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ وہ بھی اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے، اپنے جذبات کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ دیں، تاکہ جو لوگ ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں، ختم نبوت کو بار بار چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کچھ بھی کر لیں، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اس معاملے پہ ہرگز کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور خان صاحب اور وہ صاحب اقتدار لوگ جو اس معاملے کو بار بار چھیڑتے ہیں، میری ان کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے ان سے، کہ سکندر بھی نہیں بچا دنیا میں، خالی ہاتھ چلا گیا۔ فرعون جیسے بھی دنیا سے چلے گئے۔ او بھائی، آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو، یہ جو لوگ اس معاملے کو بار بار چھیڑتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، لیکن جان بوجھ کے اپنے دنیاوی احباب کو خوش کرنے کے لیے یا دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اقتدار دیا ہے، تو سوچیں کہ وہ قادر مطلق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو بہت بڑا فیصلہ کر کے سوئیں اور صبح آنکھ ہی نہ کھلے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہوں اور جہاز کے پر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے، وہ بھی گھومنا ہوا میں جا کے بند ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی پہاڑ پہ کھڑے ہوں اور پہاڑ لرزنا شروع ہو جائے۔ کچھ نہ کچھ اتنا عمل کریں، کچھ نہ کچھ ایسے عمل ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکل دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ بہت دکھ ہے، مجھے بہت زیادہ دکھ ہے، بہت تکلیف ہے کہ یار جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے اوپر جناب آپ لوگ چسکے لینا شروع کر دیتے ہیں، بار بار اس پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مذاق ہے کوئی؟ چودہ سو سال سے بات چلتی آ رہی ہے، قرآن پاک کا حرف با حرف آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ حق اور سچ کی کتاب ہے اور جس پہ نازل ہوئی ہے۔ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ان لوگوں کو خوش کر کے چاہتے ہیں کیا ہیں آپ لوگ؟ کیا ہو جائے گا؟ رہنا صرف رب کا نام ہی ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ برائے کرم برائے کرم برائے کرم اس معاملات کو نہ چھیڑیں۔ اس معاملے میں ہم بہت جذباتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر میری کروڑا جانیں بھی قربان، میری اولاد بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، میرے بہن بھائی بھی قربان، میری کل کائنات قربان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر۔ اور صرف یہ میں تو ایک حقیر سا آدمی ہوں
بہت 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 عاشقان رسول ابھی یہاں پہ موجود ہیں جو اپنا تن من دھن ہر چیز حضور کی ناموس پہ قربان کرنے کو تیار ہیں. تو خدا را کہتے ہیں نا، اقبال کا ایک شعر ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور بھائی اپنے دلوں کو بھی مسلم کر لیں، تسبیح پھیرنے سے دل نہیں پھرتے. وما علینا الا البلاغ.